ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ تو کر دیا ہے، لیکن اسرائیل کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں مکمل معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن دونوں جانب سے مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 150 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے جمعے کی شب کی جانے والی کارروائی کو آپریشن ٹرو پرومس 3 کا نام دیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران ایران نے ایک ساتھ میزائل داغنے کے بجائے وقفے سے درجنوں بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ بیشتر ایرانی میزائلز کو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ کر دیا، لیکن کچھ میزائل ہدف تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ ایران کے جو میزائل امپیکٹفل رہے وہ زیادہ تر اسرائیل کے سب سے بڑے آبادی والے شہر تل ابیب میں گرے ہیں، جہاں ایک میزائل اسرائیل کی کیریا ملٹری کمپاؤنڈ کے قریب بھی گرا اور اسے نقصان پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تل ابیب کے وسط میں واقع یہ ملٹری کمپاؤنڈ اسرائیلی فوج کا مرکزی دفتر ہے، جہاں جنگی منصوبہ بندی، انٹیلیجنس اور قومی سلامتی سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کا مرکزی دفتر بھی اسی کمپاؤنڈ میں ہے۔ اس کمپاؤنڈ کو اسرائیل کا پینٹاگون بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اسے واقعی نقصان پہنچا ہے تو ایران کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایران نے اسرائیل کی سب سے بڑی ایئر بیس نیوتم ایئر بیس سمیت عہدہ ایئر بیس اور تل ابیب کے قریب موجود تل نوف ایئر بیس کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اسرائیل نے اب تک بیسز پر حملوں کی تصدیق نہیں کی، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر واقعی ان بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے تو وہاں کتنا نقصان ہوا ہے۔ البتہ اسرائیل کے مطابق تل ابیب میں ایرانی حملوں کی زد میں آ کر 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب پر حملوں کے بعد اسرائیل میں شدید خوف و ہراس ہے اور لوگوں نے رات زیر زمین بنکرز میں گزاری۔ ایران کی یہ کارروائی اسرائیل کے آپریشن رائزنگ لائن کے جواب میں کی گئی ہے۔ اسرائیل نے آپریشن کے دوران ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، جس میں ایران کی ٹاپ ملٹری قیادت جاں بحق ہو گئی تھی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ اسے خدشہ ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں جوہری ہتھیاروں کا تجربہ کرنے والا ہے، اس لیے اسے روکنا ضروری ہے۔